Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج جب معاشرے میں نظر دراتے ہیں تو ہر دوسرا تیسرا انسان پریشان نظر آتا ہے اور ایک عجیب گہما گہمی کا وہ شکار نظر آ رہا ہے۔ اس کو فراوانی تو بہت ہے، کثرت بھی ہے، لیکن سکون نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر قناعت نہیں۔ ہر شخص کثرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے پاس کثرت ہو، مال کی کثرت ہو، پیسے کی کثرت ہو، یعنی کہ ہر چیز کی کثرت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ حالانکہ انسان کے لیے کثرت کا ہونا یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو برکت دے دی جائے تو ایسا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ رب العزت دل کا غنی کر دے اور اللہ رب العزت اسے قناعت جیسی نعمت سے نواز دے اور وہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو جائے، تو اس سے زیادہ غنی، اس سے زیادہ خوش انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار اور متمول حضرات ہمیں پریشان نظر آتے ہیں، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو ان کی پریشانی کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی ہی صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے نے غافل کر دی ہے۔ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے، مال کی طلب، جاہ و جلال کی طلب نے، ہرس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، تمہیں اللہ کے دین سے، خیر سے اس نے تمہیں دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، میں آپ کے پاس سے گزرا اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ یہ مال اس کا نہیں ہے۔ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہو سکتا ہے، جو اس نے پہن لیا اور پہن کر اس نے اپنے استعمال میں لا لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ دوسرے نمبر پر جو اس نے کھا لیا وہ بھی اس کا مال ہے، اور تیسرے نمبر پر جو اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کر دیا، تو یہ مال اس کا ہے اور باقی مال اس کا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، لأحب ان یکون له وادیان من ذهب، تو یہ وہ حرص کرے گا کہ اس کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کی اس حرص کو بھر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزوں کی حرص بڑھ جاتی ہے، نمبر 1 لمبی عمر کی، اور نمبر 2 مال کی محبت کی۔ تو مال کی محبت، مال کی حرص، یہ انسان کو اللہ رب العزت کا ناشکرہ بندہ بنا دیتی ہے۔ انسان دل کے اعتبار سے انتہائی فقیر ہو جاتا ہے، اور آج کل لوگوں میں یہی مسئلہ ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا مال زیادہ کیوں نہیں ہو رہا۔ دکاندار کہہ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال بڑھنا چاہیے، اگر پرافٹ میں کمی آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مال تو دگنا ہونا چاہیے، دگنا کیوں نہیں ہو رہا، اور پھر انہیں نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اللہ کا خوف، نہ نماز کا فکر، نہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا انہیں کے خیال،
انہیں بس یہ مسئلہ ہے کہ ان کا مال دگنا ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے عدت الصابرین ان کی کتاب ہے، اس میں 2 سبب لکھے ہیں۔ 2 سبب، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکالیف ہیں، اور یہ جو دلوں کے اندر جو ایک گھٹن اور ایک پریشانی کی کیفیت ہے، فرماتے اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ انما تحصل الہموم والغموم من جہتین، حب الدنیا، پہلی چیز جس کی وجہ سے یہ غم اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور میں دنیا کی محبت، والحرص الیہا، اور بہت زیادہ حریص ہونا۔ انسان جب اس میں حرص آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اس پر انتہائی حقیر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز التقصیر فی الطاعہ، نیکی کے کاموں میں پیچھے ہٹنا، کمی کرنا، یہ بھی انسان کے دل سے سکون کو کھینچ دیتی ہے۔ جو ایک فرحت، ایک حیات طیبہ جو اللہ رب العزت نے مومن کو عطا کی ہوئی ہے، وہ انسان کے پاس نہیں رہتی، نتیجتاً وہ سکون جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی تحقیق کو پڑھا، اس کی ریسرچ کو پڑھا۔ اس نے لکھا کہ میرے ملک کے اندر میں نے یہ ایک ریسرچ کی کہ لوگوں کے پاس جب مال کم تھا تو ان کی پریشانیاں، ان کی بیماریاں کم تھیں۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس مال بڑھتا گیا، ان کی بیماریاں بھی بڑھتی گئیں، ان کے مرض بھی بڑھتے گئے۔ تو یہ مال ایسا فتنہ ہے جو انسان کو بیمار بھی بنا دیتا ہے، اور انسان کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسے مال کا سوال کرے جو ہمارے لیے مبارک ہو، جو اللہ رب العزت کے دین کے غلبہ کے لیے ہم خرچ کر سکیں، آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کر سکیں، ہم طلبۃ العلم اور علماء حق کی کفالت کر سکیں، اور خیر کے راہوں میں اسے خرچ کر سکیں۔ جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، غرباء ہیں، یتامى ہیں، ان کے لیے خرچ کر سکیں۔ ایسے مال کا اللہ سے سوال کریں۔ اللہ ہمیں دل کی غنا عطا فرمائے اور مال کے فتنے سے ہمیں محفوظ ہو۔